रुक जाइए, एक खास बात सुनते हुए जाइए। दानियाल की किताब डैनियल चैप्टर 4 वर्स 14 एंड 15। दानियाल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 14 और 15 आयत में एक हवाला दर्ज है। उसमें लिखा है, खुदा कुछ इस तरह से बोल रहा है, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि एक हरा भरा दरख्त है। खुदा बोल रहा है, इस हरे भरे दरख्त के पत्ते सारे झाड़ दो, इसकी टहनियाँ काट दो, इसके तने को काट दो, इसके पत्तों को बिखेर दो। और फिर खुदा क्या बोल रहा है कि बस उसमें स्टेम छोड़ दो। स्टेम का मतलब है कि यानी तना पूरा काट दो, पर छोटा सा जमीन से 1-2 फीट के फासले पे जो स्टैम्प है, जैसी आपको तस्वीर में नजर आ रही है, ऐसा आप छोड़ दो और उसके साथ जमीन में जड़ के साथ उसको छोड़ दो। अच्छा, आज मैं इस चीज पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा कि ये आयत किस मौके पे किस सिचुएशन में बोली गई है, क्योंकि खुदा का कलाम की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। खुदा डिफरेंट तरीके से बात करता है, तो इसमें से खुदा ने मुझे एक नए पहलू से, एक नए तरीके से कुछ समझाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आप सबके लिए बड़ी ही तसल्ली का और बड़े ही बरकत का सबब बनेगा जब आप इस बात को पूरा सुनेंगे। तो आपने अपनी उंगलियों को रोक के रखना है, आगे पीछे नहीं करें। 5 मिनट में खुदा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, ध्यान से सुने। खुदा क्या कह रहा है कि एक हरा भरा दरख्त है और खुदा उस टाइम पे खुदा ही है। खुदा की मर्जी से वो हरा भरा हुआ था और खुदा की मर्जी से ही उसके पत्तों को तोड़ा गया, खुदा की मर्जी से ही उसकी टहनियाँ काटी गई, खुदा की मर्जी से उसकी शाखें काटी गई, खुदा की मर्जी से ही उसका तना भी काटा गया। बस छोटा सा तना, जब खुदा ने बोला कि वो छोटा सा तना जो जमीन से 1-2 फीट ऊपर है, उसको जड़ के साथ छोड़ दो, बाकी सब काट दो। तो खुदा सारी चीजों के टाइम पे खुदा कहीं छुट्टी पे नहीं किया था। खुदा बिल्कुल क्लोजली वो सारी चीजों को जो उस दरख्त के साथ हो रही थी, खुदा उसको देख रहा था। और खुदा मेरे और आपसे बोल रहा है कि अब जो बचा हुआ है वो ऐसा नहीं है कि खुदा ने उसको इग्नोर कर दिया है, या खुदा ने उसे अबेंडन कर दिया है, या खुदा ने उसको दरगुजर कर दिया है। खुदा कह रहा है जो बचा हुआ है ना, मैं इसका खुदा हूं। आई एम अ गॉड ऑफ लेफ्ट ओवर। मैं ऐसा खुदा हूं जो लेफ्ट ओवर का खुदा हूं। जब आप लहराते हुए हरे दरख्त को देखते हो, आप बोलते हो खुदा का शुक्र है। जब आप लहराती हुई अपनी जिंदगी को देखते हो, आप खुदा का शुक्र अदा करते हो। लेकिन जब एक के बाद दीगरे हमारे जिस्म में एक हमारी जिंदगी में एक चीज हमसे छिनना शुरू हो जाती है, कटना शुरू हो जाती है, हमारी खुशहाली जो है बदहाली में बदलना शुरू हो जाती है, हम समझते हैं शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, मैं उस वक्त भी खुदा हूं। जब आपकी जिंदगी में हरियाली थी, हरा भरा आपकी जिंदगी थी, लदी हुई थी फलों से फूलों से, मैं खुदा उस वक्त भी था। जब आपकी जिंदगी से चीजें जाने लगी, तब भी मैं खुदा था। और खुदा क्या बोल रहा है कि उस तने को जो काट दिया गया है उसको फेंक दो, लेकिन जो बचा हुआ है उसको जमीन में जड़ के साथ रहने दो। क्योंकि मैं आज ये प्रूफ करना चाहता हूं कि मैं खुदा अभी भी खुदा हूं, जो लेफ्ट ओवर का खुदा हूं, जो बचा जाता है, जो बच जाता है, मैं उसका खुदा हूं। आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी जिंदगी में इसी हरे भरे दरख्त की तरह होते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत खुशहाली होती है, हम खुशियां मनाते हैं, लहराते हैं, हम खुदा की हमदो सना करते हैं। फिर एक बुरा टाइम आता है, एक चीज आहिस्ता आहिस्ता, कारोबार, पैसा, फैमिली और बच्चे और सब एक चीज हमारी जिंदगी से दूर होती जाती है, और हम समझते हैं कि सब चीजें हमारे में से, हमारी जिंदगी में से खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब इस जिंदगी का क्या फायदा, अब इस जीने का क्या फायदा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लुट चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका तख्ता भले उलट गया है, लेकिन खुदा अभी भी तख्त पे बैठा हुआ है, और खुदा ये प्रूफ कर रहा है कि मैं लेफ्ट ओवर का खुदा हूं।
کبھی آپ کمپلین نہیں کریں اپنی زندگی میں کہ جب آپ کی زندگی میں بہت کچھ تھا آپ شکر کر رہے تھے، جب سب چلا گیا تو آپ خدا کو بلیم کرنے لگ گئے کہ خدا نے سب الاؤ کیا میری زندگی سے یہ جانے دیا۔ نہیں، آج میں آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں جس پہ کبھی آپ نے توجہ نہیں دی۔ ہم سب انسانوں کا پرابلم کیا ہے، جب ہماری زندگی سے چیزیں جاتی ہیں، جب ہماری زندگی سے چیزیں نکلتی ہیں، ہم بولتے ہیں یہ بھی کھو دیا، وہ بھی کھو دیا، وہ بھی کھو دیا، وہ بھی کھو دیا، یہ سب کچھ میرے پاس تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بچا ہوا کیا ہے، اور جو بچا ہوا ہے وہ کافی ہے۔ اس میں خدا اپنی قدرت کو اور طاقت کو ظاہر کر سکتا ہے اور اس میں سے وہ نکالے گا جو پہلے نہیں تھا، اس میں سے اتنا زیادہ نکالے گا جو پہلے نہیں تھا۔ تو ہماری زندگی میں پرابلم ہم سب کی کب آتی ہے؟ جب ہم اس جو بچے ہوئے کو ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، اس کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ ہم کہتے ہیں یار اس کا کیا ہوا، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ لیکن خدا آج آپ کو میرے کو کیا بول رہا ہے؟ میں لیفٹ اوور کا خدا ہوں، جو بچ گیا ہے میں ابھی بھی خدا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نوح کے زمانے میں خدا نے دنیا پہ ایک طوفان سیلاب لے کے آیا، ساری دنیا مر گئی، ساری دنیا کے لوگ چرند پرند سب مر گئے، لیکن بچا کون؟ صرف 8 جانیں بچی۔ اور خدا کیا بول رہا ہے؟ میں لیفٹ اوور کا خدا ہوں، جو بچ گیا ہے میں اس کا خدا ہوں۔ اور اس میں سے خدا نے پھر وہی 8 جانوں میں سے خدا نے آج 7.7 بلین لوگوں کو کھینچ کے نکال لیا۔ یہ خدا لیفٹ اوور کا خدا ہے۔ 7.6 بلین کہہ لیں یا 7.7 بلین کہہ لیں، یہ صرف اس 8 جانوں میں سے خدا نے کھینچ کے نکالے۔ ہمارا خدا لیفٹ اوور کا خدا ہے۔ خدا ہمارا ہر ایک چیز کا خدا ہے، لیکن جو بچ گیا ہے اس میں سے بھی خدا پوری قدرت رکھتا ہے کہ ساری چیزوں کو نکالے۔ ایک بڑا سورما تھا بائبل میں، اس کا نام ہے گڈیون، یہ اردو میں کہتے ہیں جدعون۔ جدعون کے سامنے ایک بڑی فوج تھی دشمنوں کی، جس کی تعداد تھی 1,35,000، اور جدعون کے پاس، گڈیون کے پاس صرف 32,000 یعنی 32,000 کی فوج تھی۔ خدا نے بولا نہیں، یہ 32,000 بہت زیادہ ہیں، تو ایسا کر ان لوگوں سے پوچھ جو کوئی ڈر رہے ہیں جنگ سے وہ واپسی جا سکتے ہیں۔ تو اس نے ایسے ہی اناؤنس کیا بھائی کوئی ڈر رہا ہے تو چلا جائے۔ تو بائبل بتاتی ہے 32,000 میں سے 22,000 لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تو بچے گڈیون کے پاس صرف 10,000۔ خدا نے بولا یہ بھی زیادہ ہیں، تو اب انہیں ایسا کر دریا پہ لے کے جاؤ، انہیں بول پانی پی، اور ایک خاص طریقے سے جو پانی پیے گا اس کو سلیکٹ کرنا، اور اس طریقے سے اگر کوئی دوسرے طریقے سے پیے گا تو ان کو چھوڑ دینا۔ اور وہی ہوا جس طریقے سے خدا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ پئیں، وہ صرف 300 لوگ نکلے جنہوں نے پیا، باقی 9,700 لوگ ریجیکٹ ہو گئے۔ اب گڈیون کے پاس صرف 300 رہے۔ اب 300 کو گڈیون دیکھے اور سامنے 1,35,000 کی فوج دیکھے، گڈیون بولے گا یہ کیا ہے، اس میں سے میں کیا لڑائی لڑوں گا؟ لیکن خدا کیا بول رہا ہے؟ تم اس کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے پاس سے چلا گیا، تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو جو ابھی بھی بچا ہوا ہے، اور جو بچا ہوا ہے میں پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہوں کہ اس میں سے وہ ساری فتح کو نکالوں، وہ ساری سربلندی کو نکالوں، وہ ساری برکتوں کو نکالوں جو آپ نے سوچی نہیں ہے۔ اور وہ 300 لوگوں نے وہ جنگ جیتی بنا تلوار چلائے۔ آپ وہ سارا واقعہ پڑھے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عورت تھی جس کا ہسبینڈ مر گیا تھا، وہ الیشا کے پاس آئی، اس نے بولا جی میرے پاس بہت قرضہ ہو گیا ہے اور لوگ میرے بچے کو لے گئے۔ الیشا نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ الیشا نے بولا ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کبھی الاؤ نہیں کرے گا کہ شیطان یا دشمن آپ سے سب کچھ لے جائے، وہ کچھ نہ کچھ پیس چھوڑے گا، اور جو چھوڑے گا اس میں سے خدا کام کرے گا۔ تو پھر سے سوچ کیا رہے گا؟ اس نے بولا ہاں میرے پاس ایک بوتل میں تھوڑا سا تیل باقی ہے۔ الیشا نے بولا بس یہ کافی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا خدا لیفٹ اوور کا خدا ہے، جو بچا ہے اس میں سے خدا کام کرتا ہے۔ اور الیشا نے پھر اسے ہدایت کری کس طرح سے اس نے اس لیفٹ اوور آئل کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے اپنا قرضہ ادا کرنا ہے۔ آپ وہ ساری سٹوری جا کے دیکھیے گا۔ آج میں صرف آپ کو تسلی کے لیے بتا رہا ہوں، ہمت افزائی کے لیے بتا رہا ہوں کہ خدا
جو بچ گیا ہے نا اس میں کام کرنے والا خدا ہے. آج آپ کی زندگی میں کیا کھویا ہے اس کو مت دیکھیں. جو کھویا گیا صرف اس پہ غور کریں جو بچ گیا آپ کے پاس. ایوب کے پاس سب چلا گیا تھا، اس کا کاروبار، اس کی دولت، اس کے بچے، اس کے ایون جسم کی ہیلتھ، اس کی صحت ختم ہو گئی، سب کچھ بیماری نے لے لیا، سب کچھ چلا گیا. بچا کیا؟ بچا ایک چھوٹا سا ایمان. خدا نے بولا بس یہی ایمان تیرا کافی ہے میرے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بہت کچھ کھویا ہے، میں جانتا ہوں بہت کچھ آپ کی زندگی سے گیا ہے، لیکن کیا کوئی امید باقی ہے؟ کیا کوئی ایمان ابھی بھی باقی ہے؟ کیا کوئی آس ابھی بھی باقی ہے؟ کیا کوئی بیلیف باقی ہے کہ خدا جو کچھ گیا ہے میرے پاس وہ واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ایوب کی زندگی کو دیکھیں، خدا نے دوبارہ سے بلیس کیا، اور یہی خدا آج آپ کو تسلی کی بات بول رہا ہے. یہی خدا آج آپ کو انکریج کر رہا ہے. مت دیکھیں کیا آپ سے کھو گیا ہے. مت یاد کریں اس ٹائم کو جب آپ لدے پدے تھے اور خوب گھنے درخت کی طرح تھے اور پھل فروٹ لگے ہوئے تھے. اگر سب کچھ آپ کا چلا گیا ہے پھر بھی آپ غور کریں، خدا نہیں الاؤ کرے گا سب کچھ آپ سے لے لے. کچھ نہ کچھ تنا چھڑوا دے گا اس جڑ میں. اور میں آپ کو وہی احساس دلانا چاہتا ہوں. آپ نے جیون ساتھی کھویا ہے، اولاد کی طرف دیکھیں، اولاد باقی ہے. کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں باقی ہے. اور جب آپ اس باقی چیز کو دیکھنا شروع کریں گے، جو لیفٹ اوور رہ گیا اس کو آپ دیکھنا شروع کریں گے، جو بچ گیا اس کو دیکھنا شروع کریں گے، اور ٹرسٹ کریں گے خدا اس میں سے مجھے اس سے زیادہ نکال کے دے گا جو میرا اچھا ٹائم تھا. خدا ایسا کرے گا آپ کے لیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. یہ میسج میں نے پورا پریچ کیا ہے. اگر آپ کو پورا سرمن سننا ہے تو اس میسج کے نیچے ہی میں نے لنک ڈالا ہوا ہے، آپ ضرور اس لنک کو دبا کے پورا سرمن سنیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.